اس کائنات کا پیدا کرنے والا کون؟ اس کائنات کا مالک کون؟ اس کائنات کو چلانے والا کون؟ زمین سے آسمان تک کے نظام کو چلانے والا کون؟ اس کائنات کا کیا انجام ہونا ہے؟ کی محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں، کی محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں، یہ جہاں چیز ہے کیا لوح و قلم تیرے ہیں۔ قابل صد احترام میرے بزرگوں، بھائیوں، عزیزوں اور دوستوں، ہم لوگ جس دین اور مذہب کے پابند ہیں اس کا سب سے پہلا سبق عقائد و ایمانیات ہے۔ عقائد کی جہاں تک بات ہے اس کی تفصیلات ہم جانتے ہیں۔ اللہ کی ذات پر ایمان لانا، اللہ کی کتابوں پر ایمان لانا، اللہ کے نبیوں پر ایمان لانا، اللہ کے فرشتوں پر ایمان لانا، اللہ کے پیغمبروں پر ایمان لانا، قیامت کے دن پر ایمان لانا اور تقدیر پر ایمان لانا، یہ ہمارے عقائد و ایمانیات کی بنیادی باتیں ہیں۔ یہاں سے اسلام کا سبق شروع ہوتا ہے، لیکن علماء نے یہ بھی لکھا ہے کہ عقائد میں بنیادی طور پر 3 بنیادی عقیدے ہیں، اور ایک عقیدہ وہ ہے جسے ہم توحید سے تعبیر کرتے ہیں، دوسرا عقیدہ وہ ہے جسے ہم رسالت سے تعبیر کرتے ہیں، اور تیسرا عقیدہ وہ ہے جسے ہم آخرت سے تعبیر کرتے ہیں۔ اللہ پر ایمان لانے کا مطلب یہ ہے کہ اللہ کا جو نظام ہے، فرشتوں کا جو نظام ہے، کتابوں کے نزول کا جو نظام ہے، اس پر ایمان لایا جائے، اللہ کے ذریعے سے مقرر کردہ تقدیر پر ایمان لایا جائے۔ رسالت کا مطلب یہ ہے کہ اللہ نے انبیاء کرام کا جو سلسلہ جاری فرمایا اس پر ایمان اور ایقان رکھا جائے، اور آخرت پر ایمان لانے کا مطلب یہ ہے کہ موت کے بعد کی زندگی پر، قبر پر، قبر کے حالات پر، دوبارہ اٹھائے جانے پر، حساب و کتاب پر، جنت اور جہنم پر، پل صراط پر ایمان رکھا جائے۔ بہرحال علماء اس بات کو اس انداز سے بھی تعبیر کرتے ہیں کہ ایمان جسے ہم توحید کہتے ہیں، اور رسالت اور آخرت، یہ 3 بنیادی عقائد ہیں۔ توحید کی تفصیلات ہم جانتے ہیں، یوم آخرت پر ایمان لانے کی باتیں بھی ہوتی رہتی ہیں۔ یہ جو عقیدہ رسالت ہے، اس کا مطلب کیا ہے اور اس کی تشریحات کیا ہیں، انشاءاللہ کچھ موٹی موٹی باتیں آپ کے سامنے عرض کی جائیں گی۔ رسالت یہ عربی زبان کا لفظ ہے، جس کا مطلب ہوتا ہے پیغام کا پہنچانا، ٹو ڈیلیور دا میسج، ٹو کنوے دا میسج۔ ایک پیغام کو، ایک خبر کو دوسروں تک پہنچانے کے عمل کا نام رسالت ہے۔ رسول جس کی جمع رسل آتی ہے، رسول یہ سنگولر ہے، اور اس کی جمع جو ہے اور اس کا جو پلورل ہے جس کو بہو وچن بھی آپ کہتے ہیں، وہ رسل ہے۔ رسول کا مطلب ہوتا ہے وہ شخص یا وہ آدمی جو کہ
پیغام کے پہنچانے کا کام کرے۔ یہ ہم لغت کے اعتبار سے، ڈکشنری کے اعتبار سے رسالت اور رسول کا جو مطلب ہے وہ ہم بیان کر رہے ہیں۔ لیکن جب ہم دین کے پس منظر میں، اپنے مذہب کے پس منظر میں جب یہ لفظ ہم استعمال کرتے ہیں تو رسالت کا مطلب ہوتا ہے اللہ کا پیغام بندوں تک پہنچانا، اور رسول کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ اللہ کے جو بھی پیغامات ہیں، اللہ کے جو بھی اوامر و نواہی ہیں، اللہ کے جو بھی احکامات ہیں، وہ من و عن، بغیر کسی کمی اور زیادتی کے اللہ کی طرف سے بندوں تک پہنچانے والی ذات۔ رسالت ہمارے عقائد کی بنیاد ہے۔ انبیاء پر ایمان، رسولوں پر ایمان، یہ ہمارے عقائد کی بنیاد ہے۔ میرے بزرگوں، سمجھنے کی ضرورت ہے کہ اللہ نے انسان کو اشرف المخلوقات بنایا ہے، اللہ نے انسان کو عقل و خرد سے نوازا ہے۔ پھر آخر کیا بات تھی کہ اللہ نے انسانوں کی ہدایت کے لیے انبیاء و رسول کا ایک سلسلہ جاری فرمایا، اور یہ بات اصولی طور پر کہہ دی گئی کہ انبیاء اور رسول کے طریقے کو جو مانتا ہے وہی صراط مستقیم پر ہے، اور اس کے علاوہ جن راستوں میں جو بھی عقل کے گھوڑے دوڑا رہا ہے وہ سب گمراہی پر ہے، وہ تاریکی میں۔ ایک سوال میں قائم کر رہا ہوں کہ انبیاء کی بعثت کی ضرورت کیوں پیش آتی ہے، رسولوں کی بعثت کی ضرورت کیوں پیش آتی ہے؟ یہ ایک سوال ہے، لیکن اس سوال کو سمجھنے کے لیے چند سوالات بطور مذاکرے کے میں آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں، اور یہ ایسے سوالات ہیں جس کا جواب اس دنیا میں آنے والا ہر انسان چاہتا ہے۔ مثال کے طور پر ایک انسان، اس کا مذہبی اعتبار سے کسی بھی مذہب سے تعلق ہو، کسی بھی گروہ سے تعلق ہے، لیکن جب وہ آنکھیں کھولتا ہے اور اپنی آنکھوں کے سامنے اور اپنی نظروں کے سامنے ایک پوری کائنات، ایک پورا یونیورس، ایک پورا برہمانڈ وہ دیکھتا ہے تو بہت سارے سوالات اس کے ذہن کے پردے پر آنے لگتے ہیں۔ سوال یہ آتا ہے کہ کیا اس کائنات کو کسی نے بنایا ہے یا یہ کائنات خود بخود بن گئی؟ اس آسمان کو کسی نے بنایا ہے، اس زمین کو کسی نے بنایا ہے، اس سورج کو کسی نے بنایا ہے، اس چاند کو کسی نے بنایا ہے، ستاروں اور سیاروں کو کسی نے بنایا ہے، یا یہ سب چیزیں خود بخود وجود میں آ گئی؟ اگر کوئی اس کا بنانے والا ہے تو کیا ان چیزوں کو بنا کر وہ ایک طرف کنارے بیٹھ گیا ہے اور اس کا نظام یوں ہی چل رہا ہے، یا اس نظام کو کوئی چلانے والا ہے؟ اس سورج کو کوئی نکالنے والا ہے، اس کو کوئی ڈبانے والا ہے، اس زمین کو کوئی چلانے والا ہے، بارش کو کوئی نازل کرنے والا ہے، چیزیں جو کہ وجود میں آ رہی ہیں اس کو کوئی وجود میں لانے والا ہے، یا خود بخود یہ سب باتیں ہو رہی ہیں؟ اس کے بعد جب انسان غور کرتا ہے تو اور بھی بہت سارے سوالات اس کے ذہن کے پردے پر ابھرتے ہیں۔
وہ یہ سوچتا ہے کہ ہمیں اس کائنات میں جو بھیجا گیا، اس کائنات میں ہمارا مقام و مرتبہ کیا ہے، اس کائنات میں ہماری حیثیت کیا ہے، اس کائنات میں ہمیں کس مقصد کے لیے بھیجا گیا۔ اسی طرح اس کے ذہن میں یہ سوال بھی پیدا ہوتا ہے کہ کیا یہ کائنات ختم ہو جائے گی اور کائنات کے ختم ہونے کے ساتھ دنیا کی ہر چیز ختم ہو جائے گی، یا پھر یہ کہ اس کائنات کے بعد ایک اور کائنات ہے، اس دنیا کے بعد ایک اور دنیا ہے اور اس میں ہم سب کو جانا ہے۔ میرے بزرگوں، یہ سب بہت ہی بنیادی سوالات ہیں اور اس کا جواب اس دنیا میں آنے والا ہر انسان جس کو اللہ نے عقل و شعور سے نوازا ہے وہ ان کے جوابات چاہتا ہے۔ انسان کا نیچر، انسان کی فطرت، انسان کی ضمیر، انسان کا اندرون، وہ بار بار انسان سے سوال کرتا ہے کہ مجھے ان سوالات کے تشفی بخش جوابات چاہیے۔ کائنات جب سے وجود میں آئی اس وقت سے لے کے اب تک بہت سارے لوگ اس دنیا میں پیدا ہوئے، بہت سارے عقل مند اور حکماء اور فلاسفہ اس دنیا میں پیدا ہوئے، اور ان لوگوں نے اپنی عقل اور تجربے کی بنیاد پر ان سوالات کو حل کرنا چاہا۔ ان لوگوں نے انبیاء کی رہنمائی کو چھوڑ کر اپنی عقل، اپنے تجربات اور پرانے لوگوں کے علم کی بنیاد پر ان سوالات کو حل کرنا شروع کیا، اور اس میں وہ طرح طرح کی گمراہیوں میں پڑ گئے۔ اور میں ایک سیدھی بات کہتا ہوں، پرانی زبان میں جنہیں ہم حکما کہتے ہیں، جنہیں ہم فلاسفہ کہتے ہیں، جنہیں ہم اہل عقل و خرد کہتے ہیں، آج کی زبان میں انہیں سائنٹسٹ کہہ لیا جائے۔ ان کا معاملہ تو یہ ہے کہ جو چیزیں ہماری نظروں سے اوجھل ہیں ان کی بات چھوڑیے، جن چیزوں کو ہم دیکھ رہے ہیں، جن چیزوں کا ہم مشاہدہ کر رہے ہیں، جن کو ہم اپنی آنکھوں سے دیکھ سکتے ہیں، جن کو ہم محسوس کر سکتے ہیں، ان کے بارے میں، ان کے خیالات میں بڑا اختلاف ہے۔ علماء نے اور حکماء اور فلاسفہ نے غور کیا۔ کسی نے کہا کہ یہ دنیا بالکل گول ہے، کسی نے کہا کہ یہ دنیا چپٹی ہے، کسی نے کچھ کہا، کسی نے کچھ کہا۔ کوئی کہتا ہے کہ سورج اپنی جگہ پر ہے، وہ گردش نہیں کر رہا ہے، زمین گردش کر رہی ہے۔ کوئی کہتا ہے کہ زمین اپنی جگہ پر ہے، سورج اس کے گرد گردش کر رہا ہے۔ میں اس بحث میں جانا نہیں چاہتا، میں ایک نقطہ یہ سمجھانا چاہتا ہوں کہ وہ کائنات جو ہماری نظروں کے سامنے ہے، جن کو ہم اپنی آنکھوں سے دیکھ سکتے ہیں، دوربین کے ذریعے سے کائنات کے دور دور کی چیزوں کا جب ہم مشاہدہ کر لیتے ہیں، لیکن اس کے بارے میں بھی حکماء اور فلاسفہ میں بڑا اختلاف ہے۔ کوئی کچھ کہہ رہا ہے، کوئی کچھ کہہ رہا ہے، کسی کی رائے کچھ ہے، کسی کی رائے کچھ ہے۔ تو اب ہمیں یہ بتایا جائے
کہ اللہ کی ذات جو ہماری نظروں سے اوجھل ہے، قبر کے حالات جس کا ہم آنکھوں سے مشاہدہ نہیں کر سکتے، یوم آخرت جس کو محسوس نہیں کیا جا سکتا، جنت اور جہنم دنیا میں رہتے ہوئے جسے دیکھا نہیں جا سکتا، فرشتے جسے ہم دیکھ نہیں سکتے، وہ انبیاء کرام جو کہ گزر چکے وہ ہماری نظروں سے اوجھل ہیں۔ ان سب مسائل میں ہم حکما اور فلاسفہ اور عقل مندوں کی بات کیسے مان لیں؟ ان سب مسائل میں اور ان سب سوالات میں اگر ہمیں بات ماننی ہے تو انبیاء کرام کی بات ہے۔ اس کائنات کا پیدا کرنے والا کون؟ اس کائنات کا مالک کون؟ اس کائنات کو چلانے والا کون؟ زمین سے آسمان تک کے نظام کو چلانے والا کون؟ اس کائنات کا کیا انجام ہونا ہے؟ انسانوں کا کیا انجام ہونا ہے؟ یوم آخرت ہونی ہے یا نہیں ہونی ہے؟ قبر کے بعد کیا حالات پیش آنے ہیں؟ جنت اور جہنم کس چیز کا نام ہے؟ پل صراط کس چیز کا نام ہے؟ حشر کا میدان کس چیز کا نام ہے؟ ان سوالات کے اگر تشفی بخش جوابات ہمیں چاہیے تو وہ ہمیں انبیاء کرام کے ذریعے سے ملیں گے۔ اور دنیا کی تاریخ یہ بتا رہی ہے کہ ان مسائل میں جس نے بھی عقل کے گھوڑے دوڑائے ہیں، جس نے بھی اپنے تجربے سے کام لینا شروع کیا ہے، جس نے بھی انبیاء کرام کی تعلیمات سے روگردانی اختیار کی ہے، وہ گمراہ ہوا ہے، وہ تاریکی میں پڑا ہے۔ یہ جو نظریات ہیں یہ اسی بنیاد پر وجود میں آئے۔ کوئی کہتا ہے کہ صاحب یہ کائنات خود بخود بن گئی، یہ کائنات خود بخود چل رہی ہے، اس کائنات کا کوئی مالک نہیں ہے، اس کائنات کا کوئی رب نہیں ہے۔ کسی نے یہ عقیدہ گڑھ لیا کہ اس کائنات میں جو بھی نفع پہنچانے والی چیز ہے وہ سب ہمارے معبود، اس کائنات میں جو بھی نقصان پہنچانے والی چیزیں ہیں وہ سب ہمارے معبود۔ یہ سب کے سب باطل عقائد و نظریات ہیں۔ اس سلسلے میں اگر ہمیں صحیح رہنمائی مل سکتی ہے تو وہ انبیاء کرام کے ذریعے سے مل سکتی ہے۔ کیوں؟ ایک سوال ہے، میں نے شروع میں ایک سوال قائم کیا ہے کہ انبیاء کی ضرورت کیوں پیش آتی ہے؟ انبیاء کیوں بھیجے جاتے ہیں؟ وہ اس وجہ سے کہ یہ جو انبیاء کرام کی جماعت ہے، ان انبیاء کرام کی جماعت کو اللہ نے اس دنیا کا بھی مشاہدہ کرایا ہے۔ جی، سب سے پہلے نبی حضرت آدم علیہ السلام ہے نا؟ جی، حضرت آدم علیہ السلام کو اللہ نے پیدا کیا۔ پیدا کرنے کے بعد جتنی بھی مخلوقات تھی، فرشتے سمیت تمام کو حکم دیا کہ آدم کو سجدہ کرے، اور حضرت آدم علیہ السلام کے لیے جو ٹھکانہ اللہ نے بنایا، جنت کو بنایا۔ تو حضرت آدم علیہ السلام پہلے نبی ہیں، اور ایسے نبی ہیں کہ انہوں نے جنت کو اپنی آنکھوں سے دیکھا، انہوں نے فرشتوں کو اپنی آنکھوں سے دیکھا، انہوں نے اس عالم کے حالات کا مشاہدہ اپنی آنکھوں سے کیا، اور جب دنیا میں بھیجے گئے تو اپنی اولاد اور اپنی ذریت کو بتایا کہ دیکھو
اللہ کی ذات پر ایمان رکھنا ہے، فرشتوں پر ایمان رکھنا ہے، انبیاء پر ایمان رکھنا ہے، اللہ کی کتابوں پر ایمان رکھنا ہے، جنت اور جہنم پر ایمان رکھنا ہے۔ حضرت آدم علیہ السلام نے تو جنت کا مشاہدہ کیا، اور دیگر انبیاء کرام جی، میں نے کبھی عرض کیا تھا آپ کے سامنے کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو معراج ہوئی، اور اس معراج میں اللہ کے رسول نے اس عالم کا مشاہدہ کیا۔ علماء نے یہ بھی لکھا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے تمام انبیاء کرام کو ان کے مقام و مرتبے کے اعتبار سے معراج کرایا ہے۔ گویا کہ انبیاء کرام کی وہ جماعت جو ہوتی ہے حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم تک، یہ وہ جماعت ہے جس نے اس کائنات کا، جس نے اس دنیا کا، جس نے اس عالم کا جو ہماری نظروں سے اوجھل ہے، جو ہمارے محسوسات سے ماورا ہے، اس عالم کا ان لوگوں نے مشاہدہ کیا ہے، اس عالم کو ان لوگوں نے اپنی نظروں سے دیکھا ہے، اس عالم کو ان لوگوں نے بچشم خود مشاہدہ کیا ہے، اور پھر ان کو ذمہ داری دی گئی کہ آپ کے علاوہ جو لوگ ہیں، عام لوگ، آپ ان کو یہ باتیں بتائیں۔ تو میرے بزرگوں، انبیاء کرام اور رسولوں کی جو جماعت ہے، یہی وہ جماعت ہے جن کے ذریعے سے سوالات جب حل کیے جاتے ہیں تو انسان صراط مستقیم کو پاتا ہے۔ ان کے ذریعے سے، ان کی تعلیمات کی روشنی میں جب زندگی گزاری جاتی ہے تب وہ زندگی صحیح راہ پر ہوتی ہے۔ جو واقعات پیش آتے ہیں ان میں ہمیں غور کرنا چاہیے۔ ایک عالم دین نے بڑی اچھی مثال دی، کہا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم آپ نے مکے کے ماحول میں جب نبوت کا دعویٰ کیا اور لوگوں کو اللہ کی طرف بلانا شروع کیا، تو ایک موقع پر ہوا یہ کہ آپ صبح کے وقت صفا نامی جو پہاڑی تھی آپ اس پر چڑھ گئے، اور اس کے بعد آپ نے آواز لگائی وَصَبَاحًا۔ یہ اس ماحول میں اس بات کی علامت تھی کہ صبح کے وقت لگتا ہے کوئی لشکر اور کوئی فوج جو ہے وہ آبادی پر حملہ کرنا چاہتا ہے۔ سارے لوگ دوڑ پڑے اور اللہ کے رسول کے گرد جمع ہو گئے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے لوگوں کو مخاطب کرتے ہوئے فرمایا کہ لوگوں، یہ بتاؤ کہ اگر میں یہ کہوں کہ میرے اس جانب ایک لشکر ہے جو تم پر حملہ آور ہونا چاہتا ہے، تو کیا تم میری بات کی تصدیق کرو گے؟ لوگوں نے کہا کہ ہاں، آپ محمد ہیں، آپ امین ہیں، بچپن سے اب تک ہم نے آپ پر جھوٹ کا تجربہ نہیں کیا، آپ سچے ہیں، اور سب سے بنیادی بات یہ ہے کہ آپ بلندی پر ہیں، آپ ادھر کے احوال سے واقف ہیں۔ آپ اگر یہ بات کہیں گے کہ ادھر کوئی لشکر ہے جو ادھر حملہ آور ہونا چاہتا ہے تو یقیناً ہم آپ کی بات کی تصدیق کریں گے۔ اس کے بعد اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے لوگوں کو ایمان کی طرف اور اللہ کے دین کی طرف بلانے کے لیے جو باتیں کہنی تھی کہیں، یہ واقعہ ہم سب جانتے ہیں، لیکن اس واقعے سے سبق یہ ہے کہ جس طرح اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بلندی پر کھڑے ہو کر لوگوں کو سمجھا رہے ہیں کہ لوگوں،
میں اس بلندی پر کھڑے ہو کر ادھر کے حالات سے بھی واقف ہوں جو حالات کے تمہاری نظروں سے اوجھل ہیں۔ انبیاء کرام جو ہوتے ہیں وہ اسی طرح ایک ایسے بلند مقام پر فائز کیے جاتے ہیں کہ جن کے سامنے دنیا کے بھی حالات ہوتے ہیں اور وہ اپنی بلندی کی وجہ سے اس عالم کا بھی مشاہدہ کر رہے ہوتے ہیں۔ وہ اپنی بلند مقامی کی وجہ سے بعد کے جو حالات پیش آنے ہیں اس کو بھی یقینی طور پر وہ جانتے ہیں اور اپنی قوم کو وہ باخبر کرتے ہیں۔ اس لیے میرے بزرگوں، یہ جو عقیدہ رسالت ہے یہ اسلام کا انتہائی بنیادی عقیدہ ہے، اور ہمیں اس پر یقین رکھنا ہے کہ صراط مستقیم تو وہی ہے جس کی رہنمائی انبیاء کرام نے کی ہے، صراط مستقیم وہی ہے جس کی رہنمائی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کی ہے۔ اس کے علاوہ جو بھی راستے ہیں بظاہر وہ چاہے کتنے خوشنما کیوں نہ نظر آئیں وہ سب گمراہی ہیں، وہ سب تاریکی ہیں۔ روشنی اگر کہیں ہے، ہدایت اگر کہیں ہے، صراط مستقیم اگر کہیں ہے تو محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے سے لائے ہوئے دین میں۔ انبیاء کرام اسی اہم اور بنیادی ضرورت کی تکمیل کے لیے اس دنیا میں آتے ہیں۔ انبیاء کرام کو جو اس دنیا میں بھیجا جاتا ہے وہ بنیادی طور پر کیا کام کرتے ہیں؟ اللہ نے خود اس کی وضاحت فرما دی۔ اللہ نے فرمایا سورہ آل عمران میں، لَقَدْ مَنَّ اللَّهُ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ إِذْ بَعَثَ فِيهِمْ رَسُولًا مِنْ أَنفُسِهِمْ يَتْلُو عَلَيْهِمْ آيَاتِهِ وَيُزَكِّيهِمْ وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ وَإِنْ كَانُوا مِنْ قَبْلُ لَفِي ضَلَالٍ مُبِينٍ۔ اللہ فرما رہا ہے کہ اللہ نے مومنوں پر احسان کیا، انبیاء کرام کی بعثت، حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت، ان لوگوں کی ہدایت کے لیے بھیجا جانا، یہ اللہ کی طرف سے انسانوں اور انسانیت پر احسان عظیم ہے۔ ورنہ پتہ نہیں انسان کہاں کہاں ٹھوکریں کھاتا، ورنہ پتہ نہیں انسان کس طرح کی گمراہیوں میں رہتا۔ اللہ فرما رہا ہے لَقَدْ مَنَّ اللَّهُ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ، اللہ نے مومنوں پر احسان کیا۔ إِذْ بَعَثَ فِيهِمْ رَسُولًا، جبکہ اللہ نے ان کے درمیان میں ایک رسول کو بھیجا۔ وہ رسول کرتے کیا ہے؟ یتلو علیہم آیاتہ، وہ رسول اللہ کی آیتوں کی تلاوت انسانوں کے سامنے کرتے ہیں۔ جی، یہ جو قرآن پاک ہے جس میں اللہ کی آیتیں ہیں، اس کی تلاوت جو اللہ کے رسول نے صحابہ کرام کے سامنے کی، وہ اللہ کے رسول کی بعثت کا ایک بنیادی مقصد تھا۔ آج بہت آسانی سے لوگ کہہ دیتے ہیں کہ یہ کون سی بات ہوئی کہ قرآن پاک کو لوگ بغیر سمجھے پڑھ رہے ہیں، یہ کون سی بات ہوئی کہ صرف تلاوت قرآن پر اکتفا کیا جا رہا ہے، یہ کون سی بات ہوئی کہ صاحب قرآن کو طوطے کی طرح رٹا جا رہا ہے۔ اگر کسی کی زبان سے اس طرح کے جملے نکلتے ہیں، اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ دین کی تفصیلات سے واقف نہیں۔ قرآن کی آیتوں کی تلاوت، قرآن کے الفاظ اور ان کی آیتوں کو پڑھنا اور اس کو سنانا، یہ حضور پاک کی بعثت کا ایک بنیادی مقصد تھا۔ یقیناً
قرآن پاک کو سمجھ کر پڑھنا یہ قرآن پاک کی تلاوت کی اعلیٰ ترین شکل ہے. لیکن اگر مان لیا جائے کہ کوئی بغیر سمجھے ہوئے قرآن پاک کی تلاوت کر رہا ہے، بغیر سمجھے ہوئے قرآن پاک کو یاد کر رہا ہے، یہ بھی اپنے آپ میں بہت عظیم الشان کام ہے. اتنا عظیم الشان کام ہے کہ اسے انبیاء کی بعثت کا مقصد بتایا گیا. اب ایک دلیل میں آپ کے سامنے رکھوں. دلائل کا زمانہ ہے، لوگ دلیل مانگتے ہیں. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک موقع پر یہ فرمایا کہ اگر کوئی قرآن پاک کے ایک حرف کی تلاوت کرتا ہے، ایک لفظ کی تلاوت کرتا ہے تو اسے 10 نیکی ملتی ہے. بڑی مشہور حدیث ہے. اور اس کے بعد اللہ کے رسول نے فرمایا کہ کوئی یہ نہ سمجھے کہ الف لام میم ایک لفظ ہوا یا ایک حرف ہوا. الف ایک حرف ہے، اس کے بدلے میں 10 نیکی. لام ایک حرف ہے، اس کے بدلے میں 10 نیکی. میم ایک حرف ہے، اس کے بدلے میں 10 نیکی. اللہ کے رسول فرما رہے ہیں کہ کوئی الف لام میم اگر پڑھتا ہے تو اس کے کھاتے میں 30 نیکیاں لکھ دی جاتی ہیں. میں یہ مدعا عرض کر رہا ہوں کہ بغیر سمجھے ہوئے بھی قرآن پاک کو پڑھنا یہ اپنے آپ میں بہت ثواب کی چیز ہے، وہ بیکار نہیں ہے. قرآن پاک کی تلاوت کو اور حفظ کو حقارت والے جملے سے ادا کرنا یہ قرآن پاک کی توہین ہے. ہم مانتے ہیں کہ قرآن پاک کو سمجھنا اعلیٰ ترین کام ہے، لیکن اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ تلاوت قرآن کی حقارت کی جائے. تو میں یہ عرض کر رہا تھا، اللہ کے رسول نے فرمایا کہ اگر کوئی الف لام میم پڑھتا ہے تو اسے 30 نیکی ملتی ہے. یہاں علماء بھی موجود ہیں، آپ ان سے تفصیلات جان سکتے ہیں کہ قرآن پاک میں بعض الفاظ ایسے ہیں جنہیں حروف مقطعات کہا جاتا ہے. جیسے الف لام میم یہ حروف مقطعات میں سے ہے، صاد یہ حروف مقطعات میں سے ہے، کاف ہا یا عین صاد یہ حروف مقطعات میں سے ہے، یا سین یہ حروف مقطعات میں سے ہے. اس طرح قرآن پاک میں بہت ساری آیتیں. ترجمے کی کوئی بھی کتاب آپ اٹھا لیجئے، ترجمے میں یہ لکھا رہے گا کہ یہ حروف مقطعات ہیں اور اس کے معنی کسی کو معلوم نہیں ہے. اس کے معنی کسی کو معلوم نہیں ہے. تو جب ان حروف مقطعات کے معنی ہم لوگوں کو معلوم نہیں ہے اور اللہ کے رسول فرما رہے ہیں کہ کوئی الف لام میم اگر پڑھتا ہے تو اس کو 30 نیکی ملتی ہے، تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ بغیر سمجھے ہوئے بھی پڑھنے کا اپنے آپ میں ایک ثواب ہے. اس کو بیکار بالکل نہ گردانا جائے. قرآن پاک کی تلاوت اور قرآن پاک کے حفظ کا ایک بہت ہی اہم مقام ہے. انبیاء کرام کی بعثت کے جو مقاصد ہیں ان میں سے ایک مقصد یہ بھی ہے. اور میرے بزرگوں میں آپ کے سامنے کیا بات کروں، جب آپ مطالعہ کریں گے تو آپ کو معلوم ہوگا کہ قرآن پاک سے پہلے جو کتابیں تحریف کا شکار ہوئیں، جو کتابیں بدل دی گئیں، ان کے بدلنے کے اسباب میں سے ایک سبب یہ بھی تھا. کیا؟ ایک نظریہ پیدا ہو گیا کہ یہ جو اللہ کی کتاب ہے، اس کتاب کے جو معانی ہیں اس کو سمجھنا اصل ہے. اللہ کی کتاب کے جو الفاظ ہیں اس کی کوئی بہت زیادہ اہمیت نہیں ہے، اس کو پڑھنے کی، اس کو یاد کرنے کی کوئی بہت زیادہ اہمیت نہیں. تو ہوا یہ کہ ابتدائی زمانے میں اللہ کی کتابوں کی آیتیں بھی ہوتی تھی، ترجمے بھی ہوتے تھے.
پھر دھیرے دھیرے ترجمے کو اور معانی کو جب اہم سمجھا جانے لگا تو جو اصل آیتیں تھیں اس کے بغیر بھی ترجمے اور معانی کی کتابیں تیار کی جانے لگی، اور پھر دھیرے دھیرے جو اصل الفاظ تھے وہ غائب ہو گئے، ترجمے اور معانی باقی رہ گئے، اور پھر ترجمے اور معانی میں بھی اس وقت کے علماء سو نے تبدیلی پیدا کرنا شروع کیا، اور اس طرح سے وہ تمام کتابیں تحریف کا شکار ہو گئیں، اصل الفاظ دنیا سے محو ہو گئے، اس لیے ٹیلی کرنے کا موقع نہیں رہا کہ یہ کس لفظ کا ترجمہ ہے۔ یہی وجہ ہے کہ علماء کرام نے ایک بات لکھی ہے کہ قرآن پاک کی آیتوں کو چھوڑ کر صرف قرآن پاک کا ترجمہ چھاپنا یا شائع کرنا یہ مکروہ عمل ہے۔ جی، اللہ کی جو آیتیں ہیں انہیں انشاءاللہ قیامت تک یاد رکھا جائے گا، اور انہیں یاد رکھنا ہے۔ اللہ کی آیتوں کی تلاوت یہ انبیاء کرام کی بعثت کا ایک اہم اور بنیادی مقصد تھا۔ حضرت جبرائیل امین نے اللہ سے ان آیتوں کو سنا، انہوں نے اللہ کے رسول کو یہ آیتیں سنائیں، اللہ کے رسول نے صحابہ کرام کو یہ آیتیں سنائیں، صحابہ نے امت کو یہ آیتیں سنائیں، اور اس طرح دھیرے دھیرے الحمدللہ اللہ کا کرم ہے کہ بغیر ایک زبر اور زیر اور شوشے کی تبدیلی کے قرآن پاک اپنی اصل شکل میں ہمارے پاس موجود ہے۔ اور اللہ جزائے خیر دے ہمارے علماء کو کہ ہمارے علماء کرام نے قرآن پاک کو پڑھنا کیسے، قرآن پاک عربی زبان میں ہے، عربی زبان کے جو الفابیٹس ہیں ان کی تعداد 29 ہے، ہر الفابیٹ کو نکالنا کیسے، الف کیسے نکلے گا، با کیسے نکلے گی، تا کیسے نکلے گی، غال کیسے نکلے گا، زا کیسے نکلے گی، واد کیسے نکلے گا، سین کیسے نکلے گی، بڑی شین کیسے نکلے گی، صاد کیسے نکلے گا۔ علماء نے اس پر باقاعدہ بحث کی اور اس پر باقاعدہ علم مرتب کیا جسے علم تجوید کہا جاتا ہے۔ دنیا کی کوئی بھی زبان اس کو یہ امتیاز حاصل نہیں ہے کہ اتنی باریکی کے ساتھ اور اتنے اندرون میں جا کر یہ بحث کی گئی ہو کہ صاحب اس کے الفابیٹس کو ادا کیسے کرنا ہے، اس کے مخارج بتائے گئے، با کا مخرج یہ یعنی با کے نکلنے کی جگہ یہ، تا کا مخرج یہ یعنی تا کے نکلنے کی جگہ یہ، اور صرف یہی نہیں بلکہ مخارج کے ساتھ ساتھ علماء نے صفات کو بھی بیان کیا کہ کس حرف کو باریک کر کے نکالنا ہے، کس حرف کو موٹا کر کے نکالنا ہے، کس حرف کی ادائیگی میں کس طرح کی کیفیت ہونی چاہیے، یہ سب علماء کرام نے بیان کر دیا۔ اور آج اللہ کا کرم ہے کہ صحابہ کے بعد سے ابھی تک یہ مستقل ایک علم ہے جسے علم تجوید کہا جاتا ہے، اور علم تجوید کو پڑھنے، پڑھانے اور اس کو اپنے سینے سے لگانے کا کام دنیا میں جتنے بھی مدارس ہیں اور جہاں پر بھی قرآن کی تعلیم ہوتی ہے وہاں پر یہ کام ہو رہا ہے۔ اس کا مطلب کیا ہوا؟ اس کا مطلب یہ ہوا کہ حضور پاک کو جس مقصد کے لیے مبعوث کیا گیا تھا اس مقصد کی تکمیل میں یہ مدارس لگے ہوئے، اس مقصد کی تکمیل میں یہ دینی ادارے لگے ہوئے ہیں، اس مقصد کی تکمیل میں یہ چھوٹے چھوٹے بچے لگے ہوئے ہیں، اس مقصد کی تکمیل میں یہ حفاظ اور قرہ لگے ہوئے ہیں۔ ہلکے میں نہ لیا جائے۔ آج ترقی کا زمانہ ہے، ماڈرن ایجوکیشن اور صاحب یہ اور وہ ٹھیک ہے،
ہم اس کو ناجائز نہیں سمجھتے، لیکن اس ماحول میں اللہ نے جن بچوں کو اور جن لوگوں کو قرآن پاک کی خدمت کے لیے لگایا ہے انہیں ہمیشہ عزت کی نگاہ سے دیکھا جائے، انہیں ہمیشہ احترام کی نظر سے دیکھا جائے، انہیں ہمیشہ قدر کی نگاہ سے دیکھا جائے، اس لیے کہ یہ بھی حضور پاک کو جس مقصد کے لیے بھیجا گیا تھا ان مقاصد میں سے ایک اہم مقصد کی تکمیل میں اور اس کی حفاظت میں لگے ہوئے ہیں۔ انشاءاللہ اللہ نے اگر موقع دیا تو آئندہ جمعہ بھی تفصیل سے عرض کیا جائے گا کہ انبیاء کرام کی بعثت کے اور کیا مقاصد ہوتے ہیں اور انبیاء کرام نے اپنی ذمہ داریوں کو کتنے اچھے ڈھنگ سے نبھایا ہے۔ جو بھی ٹوٹی پھوٹی